لیکن جس طرح تو میری بے ادبی میں بولا ہے نا، میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ میری نظر دیکھ رہی ہے کہ تو آج بے شک مدرسہ نظامیہ میں پڑھ رہا ہے، تو کل کو کفر کی حدوں میں چلا جائے گا۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں بڑا گھبرا گیا، پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا تو بھی سوال کا جواب چاہتا ہے؟ یہ تیرا سوال ہے اور یہ اس کا جواب ہے، اور میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ تو دنیا جو ہے وہ تیرے کانوں تک جا پہنچے گی۔ مراد یہ ہے کہ تو دنیا میں بے شک آج علم دین حاصل کر رہا ہے، مگر تو دنیا کے مال و دولت میں غرق کر دیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں وہ متوجہ ہوئے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف، جب انہیں دیکھا تو مسکرا پڑے، فرماتے ہم دونوں میں سے ہم کو نہیں بلایا، ان کو اپنے پاس بلا لیا، پاس بلایا، بڑے ادب و احترام کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ بٹھایا، ساتھ پیار کیا، فرمایا بیٹے عبد القادر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن وہ آئے گا کہ بغداد کی مسجد میں ممبر رکھا ہوگا اور تو اس ممبر پر کہہ رہا ہوگا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم جو ہے سارے اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہوگا، اولیاء اپنی گردنیں جھکا رہے ہوں گے کہ واقعی آپ کا قدم ہماری گردنوں کے اوپر ہے، میں تجھے خدا یہ مقام دے گا۔ تیرے ادب نے، یہ جملہ ہے ان کے اس ٹیکسٹ کے اندر، انہوں نے فرمایا کہ تیرے ادب نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تجھ پہ راضی کر دیا ہے۔ خدا اور رسول کو راضی کرنا ہو تو اہل اللہ کا ادب یہ لازم ہے، اہل اللہ کا ادب یہ لازم ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم کے وہ دونوں کلاس فیلو ابو سعید نے ساری روایت بیان کی، وہ کہتے ہیں ابن السقا اتنا عالم ہوا، اتنا عالم ہوا، اتنا عالم ہوا کہ علم میں اس مقام تک پہنچا کہ ہر مناظرے میں ہر ایک کو شکست دیتا تھا، حتیٰ کہ عراق کے بادشاہ نے اس کو اپنا ایلچی اور سفیر بنا کر شاہ روم کی طرف بھیجا، اور شاہ روم کے دربار میں جتنے بھی عیسائی پادری تھے ابن السقا نے سب کو مناظروں میں گفتگو میں شکست دے دی، اس پائے کا عالم تھا۔ مگر شاہ روم کے دربار کے اندر ایک عیسائی لڑکی پر فریفتہ ہو گیا اور شاہ روم کو کہا کہ مجھے اس کا رشتہ دے دو۔ وہ کہتے ہیں شاہ روم نے کہا اگر اس کا رشتہ لینا ہے تو اسلام چھوڑ کے عیسائی بننا پڑے گا۔ یہاں ہماری قوم کو نہیں عادت، پیپرز لینے کے لیے کوئی قادیانی ہو رہا ہے، کوئی مرزئی ہو رہا ہے، کہ اس سے جرمن کے بڑی عرصہ میں پاکستان تھا، میں لوگوں کی یہ باتیں سنا کر فلاں گیا ہے جرمن مرزئی ہو کے تاکہ جرمن کے پیپر مل جائیں، یہ دنیا ہے۔ اس نے بھی کہا اگر اس لڑکی کا رشتہ لینا چاہتے تو اسلام چھوڑ دو، عیسائی ہو جو میں رشتہ دے دوں گا۔ ابن السقا بڑا عالم تھا مگر اس مقام پر جا کر قدم ڈگمگا گئے، عیسائیت قبول کر لی۔ وہ جو غوث بغداد تھے ان کی وہ پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ فرمایا میری بے ادبی میں آئے ہو، ایک ولی کی بارگاہ میں بے ادبی لے کر آئے ہو، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تو کفر کی سرحدوں تک جا پہنچے گا۔ ابو سعید کہتے ہیں جب میں نے اپنے اس کلاس فیلو کا، کالج فیلو کا وہ حال سنا تو میں ڈر گیا، اور مجھے اس غوث کی بات یاد آ گئی کہ جو سال ہر سال اس نے پہلے فرمائی تھی کہ آج تو بے شک مدرسہ نظامیہ میں پڑھ رہا ہے مگر تو کفر کی سرحدوں میں جا پہنچے گا۔ وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ ابو سعید کہتے ہیں میں نے بھی بڑا علم حاصل کیا حتیٰ کہ مجھے ایک علاقے میں جسٹس بنا کے بھیج دیا گیا۔ وہ فرماتے ہیں جسٹس بننے سے پہلے تو خیر تھی، وہ خود اپنا واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں مگر جب مجھے جسٹس بنا کر قاضی القضاء بنا کے بھیج دیا گیا تو اس وقت چاروں طرف سے دنیا نے میرے اوپر حملہ کر دیا، ہر طرف سے روپے پیسے کی، مال و دولت کی کثرت ہو گئی، اور مال و دولت کی کثرت میں اکثر بندہ عبادات کو کم کر دیا کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں خود کہ میں اللہ کا شکر ہے کفر کی سرحد میں تو داخل نہیں ہوا، لیکن اس غوث کا وہ کلام میرے اوپر بھی پورا ہو گیا کہ مال و دولت کی کثرت میں میرا منہ دیکھ لیا۔ اہل اللہ مال و دولت سے پیار کرنے والے نہیں ہوتے، بے شک ان کے پاس اونٹوں کی قطاریں ہوں، کیا اونٹوں کی۔ حضرت سیدنا آخری بات کر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ایک دفعہ مال تجارت میں بڑا نفع ہوا، آپ رستے میں تھے، غالباً علماء نے بیان فرمایا کہ 70 اونٹ آپ کے پاس تھے۔ کتنے؟ بولیے نا کتنے؟ 70 اونٹ آپ کے پاس تھے۔ راہگیر ایک مسافر تھا،
مسافر کہنے لگا حضور میں مسافر ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دیں۔ کیا کریں؟ حضرت علی کی سخاوت دیکھیے گا ذرا، عرض کی کھانا کھلا دیں۔ آپ نے غلام کو آواز دی، فرمایا کہ اس کو اونٹ کے اوپر سے کھانا جو ہے وہ نیچے اتار کے کھانا دے دو۔ غلام آگے بولو، اس کو پتہ نہیں تھی مولا علی اب کس کیفیت میں اور کس حالت میں۔ غلام آگے عرض کرتے حضور مجھے پتہ نہیں کہ کس اونٹ کے اوپر کھانا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جو آگے اونٹ ہوگا اس کے اوپر کھانا ہے، اس میں سے دے دو۔ وہ غلام آگے کہتے ہیں حضور اس اونٹ میں تو نہیں ہے، دوسرے میں ہوگا۔ آپ نے فرمایا اچھا وہ اونٹ بھی دے دو، دوسرا اونٹ بھی اسے دے دو۔ غلام کہتے ہیں حضور مجھے تو پتہ ہی نہیں کس اونٹ سے جا کے تلاش کروں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا اس طرح کرو 70 کے 70 اونٹ اسے دے دو، کھانا خود ہی تلاش کرتا پھرے گا۔ ہزار ہانی کروڑ ہا بھی پیسہ ہو، جو اہل اللہ ہوتے ہیں دولت ہونے کے باوجود دولت سے پیار نہیں رکھتے ہوتے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ دنیا میرے کانوں تک پہنچ گئی، اور پھر میں نے یہ سنا کہ ہمارے کالج فیلو اور کلاس فیلو شیخ عبد القادر جیلانی پر وہ وقت آیا کہ بغداد میں منبر تھا، اور آپ جب واز فرماتے تو سیدنا غوث الاعظم کی کرامات میں سے یہ کرامت تھی کہ 70 ہزار تک کا اجتماع آپ کے اس دور میں ہوتا تھا۔ کتنا؟ 70 ہزار تک۔ سارے لوگ اونٹنیوں پر، جانوروں پر دور دراز سے سفر کرتے آ کے آپ کا لیکچر سننے کے لیے۔ مسلمان ایسے نہیں تھے ہوئے کہ ہیٹر والی گاڑی میں بھی بیٹھ کر مسجدوں تک نہ آ سکتے ہوں۔ اپنے آپ کو بھی تو وڈیرے کرنا چاہیے نا۔ میلوں دور اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر لوگ آتے، 70 ہزار کا اجتماع ہوتا، اور اس اجتماع میں شامل لوگ گواہی دیتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم کی کرامت کئی دفعہ ایسی ظاہر ہوئی کہ 70 ہزار کے اجتماع میں لاؤڈ سپیکر تو نہیں ہوتے، جس طرح آپ کی بات پہلی صف والا بندہ سن رہا ہوتا اسی طرح آپ کی بات آخری صف والا بندہ بھی سن رہا ہوتا۔ یہ آپ کی کرامت میں سے کرامت تھی کہ 70 ہزار افراد آپ کی آواز بیک بک سن رہے ہوتے۔ اور حضور غوث الاعظم نے ان غوث کی پیشین گوئی کے مطابق بغداد کے منبر پر فرمایا لوگو میرا یہ قدم جو ہے سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ خدا تعالیٰ نے جو ولایت میں مجھے مقام عطا فرمایا ہے کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اور یہ مقام و مرتبہ حضور غوث الاعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ مقام نصیب کیسے ہوتے ہیں؟ خدا کے پسندیدہ تو تھے، لیکن اس کے باوجود آپ اندازہ فرما لیں حالت یہ تھی۔ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں بغداد شریف میں ریاضات میں مجاہدات میں مصروف تھا کہ 20 دن میرے فاقے میں گزر گئے۔ کتنے دن؟ بولیے کتنے دن؟ 20 دن فرماتے میں نے کچھ نہیں کھایا پیا۔ ایک لمحہ بس رک کے 2-4 منٹ میں بات کو ختم کرتا ہوں، مجھے صرف اتنا ذرا بتا دو اسلوب کے لوگوں، صرف اتنا بتا دو، اگر ہمیں کسی جگہ پر اپنا بچہ بھیجنا پڑے اور پتہ ہو کہ وہاں پہ کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ بچوں کو تو چھوڑیں، اپنے من کا ذرا جائزہ لیں، ہم کیا کریں گے؟ ہمیں خبر ہو نا کہ فلاں جگہ پر 4 گھنٹے دین کی مجلس اور اجتماع ہوگا اور بعد میں کھانا بھی نہیں، گھر سے کھانا آ کے کھانا پڑے گا، آدھے لوگ وہاں پہ نہیں جائیں گے۔ اس لیے دین کی یہ حالت ہے۔ دین سیکھنا ہو تو سامنے اسوہ حسنہ جو ہے وہ اولیاء کا ہے۔ 20 دن تک بھوکے اور پیاسے رہ کر اللہ کا دین بغداد میں سیکھ رہے ہیں۔ غوث الاعظم نے یہ تو نہیں کہا میں چلا جاتا ہوں، کیوں میں بھوک سے مر رہا ہوں یہاں پہ۔ دین تلواروں کے نیچے سے بھی نصیب ہوتا ہے، دین بھوک اور افلاس سے بھی نصیب ہوتا ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم فرماتے 20 دن کا میں بھوکا تھا، بغداد میں پاس کھنڈر تھے ایک بادشاہ کے محل کے، فرماتے میں چلتا چلتا اس طرف جا نکلا، میں دیکھوں تو صحیح شاید یہاں پر کسی کے پاس کوئی چیز کھانے کی ہو۔ فرماتے وہاں پر پہنچا، 40 اولیاء اللہ بغداد کے پہلے سے وہاں پر بھوکے اور پیاسے موجود تھے، ایک دوسرے کے بعد دوسرا تیسرے کے بعد۔ فرماتے 40 اولیاء وہاں پر پہلے سے وہ بھی بھوکے اور پیاسے تھے۔ فرماتے میں شرمندہ ہوا، بات کوئی نہیں کی، میں واپس آ گیا وہاں سے۔ جب واپس آیا تو رستے میں مجھے ایک بندہ ملا، بندہ کہتا ہے کہ میں آپ کے شہر گیلان سے آیا ہوں اور آپ کو ہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ فرمایا کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ کہتا ہے اس لیے ڈھونڈ رہا ہوں کہ آپ کی والدہ نے کچھ خرچہ آپ کے لیے بھیجا ہے۔ حضور غوث الاعظم فرماتے میں غیبی مدد سن کے بڑا خوش ہوا، اس سے وہ پیسے جو ہے وہ موتھا کیے، وصول کیے، جو میری والدہ مقدسہ نے بھیجے تھے اپنے وطن سے۔ فرماتے ہیں وہ میں نے وصول کیے تو اسی وقت وہ پیسے لے کر
پھر اسی جگہ کی طرف چل پڑا جہاں پر وہ 40 اولیاء موجود